حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا اتہاس آپ کی پوری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری یعنی 18 اپریل 1140 عیسوی ہے۔ آپ کے پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا 1216 عیسوی میں، تو 16,000 تتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ خراسان چلے گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی، اسی سے آپ اپنے گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے تو آپ نے ان کو انگور دی۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیا تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے نکل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے، وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 برس تک مدینہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے آپ نشاپور کے گاؤں ہارون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ مرید ہوئے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے چلے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کی گلی کوچی معین الدین کے نام سے گونج اٹھی۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظم الدین قبرہ سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں۔ اس زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز سے مل کر مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال کی تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔
تو آپ نے ان کی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یعنی وہاں رہنے والے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا۔ آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ آتش کدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی بنائی جا سکے۔ خادم وہاں پہنچا، آٹا خریدا اور آگ لینے کے لیے آتش کدے کے پاس آیا۔ جب آگ مانگا تو ان آگ کے پجاریوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم نے واپس جا کر ساری باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتا دی۔ غریب نواز وہاں سے اٹھے اور آتش کدے کی طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص لکڑی کے تخت پر آتش کدے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 7 سال کا ایک بچہ اس کی گود میں ہے۔ اس آدمی کا نام مختار تھا۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کو کیوں نہیں پوجتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم اس کو کیوں نہ پوجیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو نے اسے سچے دل سے پوجا ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور یہ آگ تجھے نہ جلائے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے، اس کو اتنی طاقت ہے کہ جو بھی اس کے نزدیک آئے اس کو جلا دے۔ اس کا جواب سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف دوڑے۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پڑھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھ دیا۔ مگر تاریخ گواہ ہے نہ تو آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو آگ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ لوگ گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اب آپ بچے کو لے کر آگ سے باہر آ جاؤ۔ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اس آتش کدے کے چاروں طرف جمع ہو گئی۔ جب آپ آتش کدے سے باہر آئے، آپ کے اور اس بچے کے شریر پر جلنے کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگ فوراً آپ کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جس بچے کو آپ آتش کدے میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اس آتش کدہ کو گرا دیا گیا اور ایک بہترین عمارت بنائی گئی۔ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کی قبر آج بھی وہیں پر ہیں۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریز سے ہوتے ہوئے اصفہان آئے، یہاں شیخ محمود اصفہان سے ملاقات کی۔ پھر خرقان آئے اور 2 سال تک حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر رکے، وہاں سے برکت حاصل کی۔ پھر وہاں سے ہرات آئے اور وہاں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ ملک سبزوار آئے، بلخ افغانستان میں آپ حضرت شیخ حمید الدین کے ذریعہ خانقاہ میں رکے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا ضیاء الدین بلخی سے ہوئی، جو ایک فلسفی تھے اور وہ اولیاء کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب آپ کو شرمندہ کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو آپ کی نگاہ ان پر پڑتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا۔ پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ تعالی کا خاص کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے، یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں مہمان رہے۔ پھر آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی مزار پر 40 دن کے لیے چلے میں بیٹھ گئے۔ پھر دلی آئے، دلی سے آپ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے۔ دلی سے اجمیر کے اس سفر کے بیچ آپ نے 700 خاندانوں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر میں موجود ایک تالاب انا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس تالاب کے آس پاس مندر تھے۔ مندر والے آپ کو روکنے لگے، پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ وہ بڑے غصے میں آ گئے، آپ کے پاس آئے اور آپ کو تالاب کا پانی لینے سے روکا۔ تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا، جاؤ تالاب سے لوٹا بھر کر لے آؤ۔ جب آپ کا مرید لوٹا بھر کر کے لایا تو سارا تالاب سوکھ گیا۔ سارے لوگ
یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہاں کے راجا پرتھوی راج نے ایک بہت بڑے سادھو جادوگر جس کا نام سادھو رام دیو تھا اسے بلایا، کہا کہ اب ہماری راجدھانی ختم ہونے کو ہے کیونکہ یہ فقیر آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں میری ماں نے علم نجوم کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک فقیر آئے گا جو تمہاری راجدھانی کو ختم کر دے گا۔ میری ماں نے اس کے چہرے کا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اور وہ حلیہ پرتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا اور ان کو حکم جاری کر دیا تھا کہ اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عطائے مصطفیٰ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھلا کون گرفتار کر سکتا تھا؟ خیر، وہ جادوگر سادھو رام دیو اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ گیا اور اپنے کرتب دکھانے لگا۔ آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے، پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے؟ بتایا گیا سادھو رام دیو آیا ہے۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر بھول گیا۔ پھر آپ نماز پڑھنے لگے، وہ آپ کو دیکھتا رہا۔ نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم زمین میں چپک گئے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، بول اے سادھو بول۔ اس نے رام رام کہنا چاہا مگر اس کے منہ سے رحیم رحیم نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا۔ جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو اس کا دل و دماغ روشن ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا اور آپ کے غلامی میں رہنے لگا۔ اسی طرح پرتھوی راج نے ایک اور جادوگر جے پال کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، مگر جیسے ہی وہ غریب نواز پر کوئی جادوئی وار کرتا تو اس کے سارے وار ناکام ہو جاتے۔ آخرکار اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح اس کی ساری چالیں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کیا، پہاڑ سے نیچے آ جائیے، آپ کے لیے درگاہ بنائی۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ اور مسجد بنائی گئی۔ اجمیر شریف میں جہاں آپ رہتے تھے اسی جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے علاقوں میں آپ کی پکڑ بہت مضبوط ہو گئی۔ لوگ لائن لگا کر آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں آپ کی پکڑ بننے لگی۔ آپ کی نگاہ جدھر پڑ جاتی گنہگار پرہیزگار بن جاتا تھا۔ اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجا پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دو، لیکن اس نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی اور غصے میں آ گیا، اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا۔ آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، راجا پرتھوی راج، ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر لیا اور اسلام کی فوج کے حوالے کر دیا۔ ادھر دوسری طرف آپ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا، شہاب الدین غوری، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تب شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور راجا پرتھوی راج کی ہار ہوئی، اسے زندہ قید کر لیا گیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی حکومت بنائی۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے سکھائے ہوئے خاص لوگوں کو الگ الگ علاقے بھیج دیا۔ دلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کی۔ ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے دیا۔ جب ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سردار بنا دیا، جن کو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ آپ کے حالات بتاتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے
अपने आँखों से कई बार देखा है कि जब लंगर खाने में कुछ न होता तो ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर खाने में कुछ खाने को नहीं। आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितनी जरूरत है ले जाओ। चुनांचा वो ऐसा ही करते थे और तमाम आने वाले मेहमान पेट भर कर जाते थे। आपने अपने ईमान की रोशनी से सरजमीन हिंदुस्तान को रोशन किया, लोगों के हालात बदले, आपने फैज बांटा और इस्लाम का सबक दिया। वहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह से खाली ना जाते। इसी वजह से आपको गरीब नवाज का लक़ब अता किया गया है जो और किसी को ना मिल सका। नायब मुस्तफ़ा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके कुछ मुरीदों के ख्वाब में आए। क्या देखते हैं कि आकाए दो जहां अजमेर शरीफ तशरीफ लाए। जब आपसे पूछा गया कि आका क्या माजरा है, हर एक को जवाब दिया, खुदा का दोस्त और खुदा का मुइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने के लिए आया हूँ। क्या शान है गरीब नवाज की, भेजा भी मुस्तफ़ा ने और लेने भी मुस्तफ़ा खुद आए हैं। जब विसाल के बाद आपका जिस्म मुबारक देखा गया तो माथे पर नूर के अल्फाज से लिखा था, हबीबुल्लाह, यानी अल्लाह का हबीब, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। आपके 3 बेटे थे मगर खिलाफत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता हुई। आपकी वफात 6 रजब 633 हिजरी में हुई। जहां पर आप रहते थे वहीं अजमेर में आपका मज़ार मुबारक बनाया गया। सबसे पहले आपकी मज़ार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाई, उसके बाद दरवाज़ा और खानकाह मंदिर के किसी बादशाह ने बनवाई। अकबर बादशाह आगरा से 822 मील पैदल चलकर ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े मुबारक पर आ गया और कहने लगा कि हुजूर चित्तौड़ की जंग में जीत हासिल हो जाए, आपके दरवाजे पर बहुत बड़ी डेग चढ़ाऊंगा। जब चित्तौड़ के जंग में उसे जीत हुई तो उसने इतनी बड़ी डेग चढ़ाई जिसमें 100 मन चावल पकते हैं। आपकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते थे और आपके कदमों में बैठते थे। आपके मज़ार पर अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज्यादा तेजी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो किस तरह शोर करती हैं, लेकिन जब समंदर में पहुंचती हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पूरे इतिहास के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।